اور دوران خطبہ عجیب ترانگ میں آئے آج فرمانے لگے ساتھیوں اگر میں کوئی آرڈیننس، اب تو یہ بات کرنی بڑی مشکل ہے، سی ڈی بھی تیار ہوتی ہے، کہا اگر میں کوئی بات کوئی آرڈیننس ایسا نافذ کر دوں جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے میسر نہ آئے، یہ ہمارا جرم ہے، جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے نہ ملتی ہو تو تمہارا رد عمل بھلا کیا ہوگا؟ ٹیسٹر لگا کے چیک کیا قوم کو، کیا رد عمل ہوگا تمہارا؟ سناٹا ہے، فاروق اعظم ہے، روبو دبدبے والا ہے، اور ایک بابا پیچھے سادہ دیسی قبائل کے رہنے والا بدو، گلے میں تلوار حمایت کی، یہ کچھ تہذیبیں ہوتی ہیں۔ افغانستان میں چلے جائیے، بندہ بکریاں چلا رہا ہو، ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ بس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو امر پیغمبر، سنت پیغمبر، حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا کر دیا جائے یا پھر کل قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء، صدر گرامی قدر، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، سکھر اور اڑوس پڑوس سے تشریف لانے والے باشعور اور غیور مسلمانوں، کئی سالوں کے بعد دوبارہ آپ کے یہاں حاضری کا شرف ملا ہے۔ میری پہلی ملاقات ہے اور پہلا ہی خطاب سن رہا تھا۔ برادر ذی وقار مولانا شبیر جمالی حفظہ اللہ تعالی، وہ سندھی زبان میں درج خطاب کر رہے تھے، اور یار من ترکی نمیدان۔ میں سندھی تو نہیں جانتا، اب میری خواہش ہے تھوڑی بہت یہ بھی میں سیکھوں کچھ۔ کافی ساری زبانیں اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، سندھی ابھی تک میری زد میں نہیں ہے، مگر آج مجھے خوشی ہے، میں سمجھ رہا کافی سارا حصہ گفتگو کا شیخ جس دردناک انداز میں آپ کی توجہ مساکین غلاموں کی طرف دلا رہے تھے اور سیرت طیبہ سے جامع حوالہ جات کے ساتھ اس کو مزین فرما رہے تھے، پورے لفظ نہیں مگر میں ترجمانی ضرور سمجھ رہا تھا۔
اللہ ان کے علم میں عمر میں برکت فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج کی یہ سالانہ کانفرنس قرآن و سنت کانفرنس کے نام سے موضوع سے مزین کی گئی ہے۔ میں بھی انشاءاللہ تھوڑا سا وقت آپ کے چہرے، آپ کی آنکھیں آپ کو دیکھتے ہوئے، جب تک مجھے نظر آیا کرنٹ ہے، ضروری نہیں لمبی گفتگو، انشاءاللہ جہاں چاہیں گے اللہ کی توفیق سے بات کو سمیٹ بھی لیں گے اور نتیجہ بھی نکال لیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑا دعویٰ تو نہیں میں کرتا، لیکن یہ کر لوں گا انشاءاللہ۔ چاہوں گا یہ مدت کے بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے، ایک مہربانی کرنی ہے، مجھے زیارت سے محروم نہیں کرنا۔ بات میری سمجھ گئے؟ بس اتنا ہی کافی ہے۔ مردوں کی عادت ہوتی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، بس مردانگی کا مظاہرہ فرمانا۔ اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزت و احترام کے لائق ہلکا ہلکا شور مچائے میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں اللہ کی توفیق سے اس نے رحمت فرمائی تو چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ اپنے محبوب کی محبت کا خزانہ عطا کر دے۔ محبت بھی اتنی عطا کر دے جتنی آپ کے ارشادات عالیہ سے واضح ہے۔ سارے جہان سے بڑھ کر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین، پوری دنیا سے بڑھ کر، بلکہ دوسری روایت صحیح بخاری والی، جان سے بڑھ کر، جہان سے بڑھ کر اور جان سے بڑھ کر اللہ نبی سے عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ اس بندے کے مقدر کا کیا کہنا جسے حب رسول کا خزانہ ملے اور اسے اللہ پھر سنت کا فہم، سنت سے شغف، سنت سے تعلق، سنت سے عقیدت ایسے انداز میں نصیب فرما دے، کہیں تنازع، جھگڑا، خصومت آ جائے تو وہ پھر اس شاہی اصول رب اکبر کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اللہ اسے توفیق عطا فرما دے۔ حضرات یاد رکھیے، سنت رسول مشکلات، فسادات اور ہلاکتوں سے بچنے اور نکلنے کا واحد ذریعہ ہے۔ سنت رسول وہ اللہ کا انعام ہے جس سے بندہ فتنہ و فساد سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے وہ آیت پڑھی، سادہ ترجمانی کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اس بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے جو امر پیغمبر، حکم پیغمبر، حدیث پیغمبر، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ اسے ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟
ان تصیبہم فتنہ، دنیاوی اعتبار سے اس پہ یہ عذاب آئے گا کہ فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور دوسری سزا یہ ہے کل قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرات یہ بات واضح ہوئی کہ سنت رسول ان فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ اور بجا فرما رہے تھے شیخ محترم، میں بنیادی اور ابتدائی طور پہ کہنا چاہوں گا، اصل میں تمام عبادات کا محور مرکز صرف یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے۔ حاضر رکھنا دماغ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مدعا کیا ہے عبادات کا، خلاصہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی عبادت ہو جائے، اللہ کی اطاعت ہو جائے۔ حضرات اللہ کی اطاعت اور عبادت کا جو رب نے اصول بنایا وہ صرف یہ ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت تب ہوگی جب اس کے اپنے بھیجے ہوئے نمائندہ، جب اس کے اپنے بھیجے ہوئے نمائندہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کی بات مانی گویا اس نے اللہ کی بات مانی۔ حضرات ذہن میں رکھیے، مالک کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کائنات میں بے شمار اپنے نمائندے آپ منتخب فرمائے، جنہیں انبیاء و رسل ہم کہتے ہیں۔ توجہ فرمانا، وہ اللہ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ رب جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ، کس بندے کے سر پہ تاج نبوت سجایا جا سکتا ہے۔ نبی بندوں کے ووٹوں اور مشاورت سے نہیں بنتا، نبی رب آپ چنتا ہے، آپ بناتا ہے، جسے بہتر سمجھتا ہے بنا دیتا ہے۔ اور نبی اور رسول رب کیوں بھیجتا ہے؟ صرف اس لیے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ انبیاء اور رسل کی آمد کا ایک مدعا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی تابع داری کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ حضرات ذی وقار توجہ فرمائیے گا، میرے مولا کے کرم کو دیکھیے گا۔ سنت رسول صلوات اللہ علیہ، عرض کر رہا ہوں فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ ہے، یہ وہ مخرج ہے اور یہ وہ سواری ہے جس پہ سوار ہوئے بغیر بندہ فتنوں سے نہیں نکل سکتا، فسادات اور مصائب سے نہیں بچ سکتا۔ شاید عبد شیخ ہے، اہلا وسہلا مرحبا، ماشاءاللہ۔ نہیں کوئی ڈسٹرب نہیں، آپ کا آنا باعث برکت باعث رحمت۔ حضرات ذی وقار عرض کر رہا تھا کہ رب آپ بھیجے، بندہ غور کیجئے، پیغام دینے والا کون ہے؟ اطاعت چاہیے کس کی، عبادت چاہیے کس کی، اور وہ کس عبادت پہ کس طرح راضی ہوتا ہے؟ جس کو آپ اس نے چنا، جس کو رب نے چنا۔ رب کے انتخاب میں فرق نہیں آ سکتا، رب کا انتخاب ہی سب سے افضل انتخاب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، مجھے میرے ساتھ محبت چاہتے ہو، رب سے تعلق چاہتے ہو، رب کا قرب چاہتے ہو، رب سے دوستی چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، آپ فرماتے ہیں میرے پیچھے چلے آؤ، سنت رسول کو گلے کا ہار بنا لو، امر پیغمبر کو اپنا لو، حدیث مصطفیٰ کو اپنے سینوں پہ سجا لو، اس کو اپنا لو، یہ واحد راستہ ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا فرما دے گا، محبت ہی عطا نہیں فرمائے گا،
وہ کرم کرنے والا رب غفار اور غفور ہونے کے ناطے بشری تقاضوں کے پیش نظر ہونے والی کمیوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ مگر ذریعہ، واسطہ اور طریقہ کیا ہے رب کو منانے کا، رب کے پاس جانے کا، رب سے تعلق اور لو لگانے کا؟ سنت پیغمبر، حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات ذی وقار ایک موقع پہ، یہ طبرانی کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پہ فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے، فتنے بے شمار ہوں گے۔ صحیح مسلم کے الفاظ تو یہ ہیں، ایسے فتنے آئیں گے، صبح بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ فتنے تاریک راتوں کی طرح آئیں گے۔ صحابہ کو تشویش ہوئی، پریشان ہوئے، وجود پہ لرزہ طاری ہوا، عرض کیا کیف نصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ان فتنوں کے دور میں بچنے کا راستہ اور ذریعہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کیا بنائیں، کیا کریں، کیا وظیفہ، کیا طریقہ، کیا عبادت ہو رب سے ان فتنوں سے ہم بچ سکیں؟ آپ نے فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، جب فتنوں کی پچھاڑ ہو، یلغار ہو، فتنوں پہ فتنے آ رہے ہوں، یاد رکھو یہاں بات آ گئی میرے منہج کی بھی ساتھ، ترجعون الی امرکم الاول، دور اول کی طرف پلٹو، سلف کی طرف جاؤ، جیسے ہم سلفی ہیں، پیچھے پلٹو، ترجعون الی امرکم الاول۔ اب امر اول کیا ہے؟ دور اول کیا ہے؟ دور پیغمبر کیا ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضرات اتنا صاف ستھرا دور، دین میں ملاوٹ نہیں ہے، جو بات دل میں ہے وہ زبان پہ ہے، سیدھا سیدھا طریقہ ہے، رب کے علاوہ درگاہ کوئی نہیں، رب کے علاوہ اور کوئی ایسی جا نہیں ہے جہاں سر کو جھکایا جائے، جبین نیاز کو جھکایا جائے، جس کے نام پہ نظر نیاز ادا کی جائے۔ یہ صاف ستھرا دور ہے۔ اور ترجعون الی امرکم الاول کیا ہے؟ حضرات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما محب سنت رسول، محب سنت رسول، وہ سنت کا پروانہ جو سفر کرتا ہے، صبح کا وقت ہے، دھوپ بھی زیادہ نہیں، جا کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، کہا عبداللہ سفر کرنے کا وقت ہے، ابھی ٹھنڈا ہے، آگے بڑھو، مکے کی گرمیاں، دھوپ تیز ہو رہی ہے، آپ جا کر درخت کے نیچے لیٹ گئے ہیں۔ کہا ساتھیو یہاں لیٹنا میرے لیے شریعت اور دین ہے، میں نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا، حج کا آخری حضور نے یہاں آرام فرمایا تھا۔ عبداللہ کی دینی غیرت اور جذبہ حب رسول برداشت نہیں کرتا، جہاں پیغمبر رکے اور بیٹے میں سیدھا وہاں سے چلا جاؤں، وہ محب سنت رسول ہے۔ ارشاد فرمانے لگے اگر تمہاری بیویاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو روکا نہ کرو، روکا جانے دو، پڑھنے دو، انہی کا نقطۂ جگر نور نظر۔ بیٹا کہنے لگا نہیں بابا دور بدل گیا، حالات بدل گئے، رستے میں نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، میں تو روکوں گا۔ آپ نے فرمایا اسکت اتق اللہ، ڈر اللہ سے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تجھے حدیث پیغمبر سنا رہا ہوں اور تو اپنی عقل اور فکر سے کہتا میں روکوں گا؟ میں ساری زندگی تیرے ساتھ کبھی کلام نہیں کروں، میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ تو حدیث پیغمبر کے مقابلے میں اپنا فہم، اپنی سوچ، اپنا دماغ، اپنی عقل وہ لڑانا چاہتا ہے، میں تیرے ساتھ زندگی بھر بات نہیں کروں گا۔ دور اول وہ ہے حضرات ذی وقار، آئیے دور اول کیسا عمدہ ہے، کیسا پیارا ہے۔ مفسر قرآن
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس کچھ صحابہ آئے ہیں، جماعت آئی ہے، ٹولہ آیا، پوچھتے ہیں حج تمتع کے بارے میں مسئلہ، اور یہاں تک کہہ دیا عبداللہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، حج تمتع کا پیغام دے رہے ہو، لوگوں کو کہتے ہو جاؤ حج تمتع کرو، جبکہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق نے روکا ہے، خلیفہ ثانی ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے روکا ہے، آپ کہتے ہیں جاؤ۔ اللہ اکبر، مخاطب سے تو کہا تھا جاؤ اپنی ماں سے پوچھ لو، تجھے علم ہی نہیں، میں کیسے یہ بات سن سکتا ہوں، مان سکتا ہوں؟ میں موجود تھا، میں نے کانوں سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا میں زندہ رہا تو آئندہ سال حج تمتع کی نیت سے آؤں گا، اور انہیں کیا کہا؟ فرمایا واللہ انی اخشی ان تمطر علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر لگ رہا ہے آسمان سے پتھروں کا عذاب نہ آ جائے، پتھروں کا می نہ آ جائے، پتھروں کی بارش نہ آ جائے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امر پیغمبر، حدیث پیغمبر بتا رہا ہوں، اور وتقولون قال ابو بکر و عمر، تم کہتے ہو ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا۔ سکر کے باشعور اور غیور مسلمانوں، غور کرو ابو بکر و عمر کون ہے؟ اس امت میں سب سے نبی کے بعد بہترین ہستیاں، سب سے بہترین ہستیاں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہی فرمایا کرتے تھے کہ سرور کائنات علیہ السلام حیات تھے، زندہ تھے، ہم کہا کرتے تھے اس امت میں سب سے بہترین ابو بکر ہے اور پھر عمر ہے۔ مانا کیا؟ آپ کی موجودگی میں ہم صحابہ کی سوچ فکر یہ تھی، یہ دلیل کے طور پر اس کرتے ہیں۔ کون ابو بکر و عمر؟ ایک رات حضور فاقے میں تھے، باہر نکلے، دیکھا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، پوچھا خیر ہو ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا حضور گھر میں فاقہ تھا، پریشانی سے باہر آ گیا۔ تھوڑا آگے بڑھے تو عمر فاروق آگے، یہی بات انہوں نے بتائی۔ محبوب پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے ایک کو داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کو پکڑا اور عمر فاروق کا بایاں ہاتھ پکڑا، اور تینوں بھوکے ہیں، فاقہ ہے، روٹی کی ضرورت ہے۔ بات کیا کی؟ دل کو کیسے بہادر کر دیا۔ فرمایا اے میرے ساتھیوں ابو بکر و عمر، ہاکذا اسی طرح ہم سب اکٹھے کل قیامت کو آئیں گے، جس طرح آج یہاں اکٹھے ہیں۔ وہ ابو بکر و عمر جو امت میں سب سے بہترین ہستیاں ہیں، ابو بکر وہ جنہوں نے حضور کی زندگی میں مصلی امامت پہ جا کے نماز پڑھائی ہے۔ بات ان کی یا عام بندے کی نہیں، عام کسی فقیہ کی نہیں، محدث کی نہیں، مفسر کی نہیں، امت کے بہترین لوگوں کی۔ اور کیا رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے تم پہ اللہ کا عذاب پتھر نہ آ جائے۔ میں حدیث پیغمبر بتا رہا ہوں اور تم آگے کہتے ہو ابو بکر و عمر نے یہ کہا۔ حضرات میں اللہ کا شکر بجا لا کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو اپنی رحمت فرما، سنت سے فالحانہ محبت نصیب فرما۔ ہمارا منہج نصب العین اور پیغام لگا کے نہیں، دکھا کے نہیں، کسی پہ تیر برسا کے نہیں، فتوے کی مشین چلا کے نہیں، کسی کو گرا کے نہیں، کسی پہ برتری منانے کے لیے نہیں۔ کونین کا رب گواہ، تیری قبر کو منور کرنے کے لیے، تیرے حشر کو بہتر کرنے کے لیے کہتا ہوں، ترجعون الی امرکم الاول۔ امر اول کیا ہے؟ آپ نے وہ لمبی حدیث بیان فرمائی تھی، تفرقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں بٹے، وستفترق امتی الی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سارے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، الا فرقۃ واحدہ، دوسری روایت میں الا ملۃ واحدہ،
حضرات ذی وقار پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ جماعت، وہ گروہ، وہ طبقہ، وہ ٹیم، وہ مجلسی کون ہوں گے؟ تو کیا جواب دیا تھا؟ ترجعون الی امرکم الاول، فرمایا ما انا علیہ اليوم صحابی، حضرات وہ دین، وہ جماعت، وہ طبقہ، وہ گروہ جو اس پہ رہے جس پہ آج میں ہوں، ما انا علیہ اليوم صحابی، اور میرے صحابہ جس پہ ہیں حضرات منہج اہل حدیث الحمدللہ یہی ہے، ما انا علیہ اليوم صحابی، وہی دعوت، وہی فکر، وہی عرض کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ آئیے اگلی ایک اور بات عرض کروں، کمال ایک سما ہے، عجیب گھڑی ہے، عجیب وقت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق ہیں، سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کیا ہے عمر؟ کہا حضور تورات کے فرق ہے، یہ کہہ کر پڑھنا شروع کر دیا، آسمانی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، کلیم اللہ پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، اچھی باتیں نوٹ کر لیتا ہوں، پڑھنا شروع کیا، اور سرور کائنات علیہ السلام کا چہرہ پر انوار بدلنے لگا۔ ابو بکر صدیق رمش شناس نبوت نے آپ کو کندھے سے ہلایا، کہا ثقلت امک یا عمر، عمر تیری ماں تجھے گم پائے، محبوب کے چہرہ پر انوار کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ جب دیکھا حضور غصے میں ہے، عمر فاروق کپ کپ آگے، گھبرا گئے، لرزہ طاری ہوا، اور فوراً دست بستہ عرض کیا رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیہ۔ پہلے الفاظ بڑے باکمال تھے، اللہ میں تیری ناراضگی کی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے نبی کی ناراضگی کی بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، دل تیری انگلیوں میں ہے۔ پہلے یہ کہا اللہ تیری ناراضگی کی تجھ سے پناہ، اور نبی کی ناراضگی کی بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، دل تیری دو انگلیوں میں ہے۔ عمر کا عقیدہ تو یہ ہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیہ، اے اللہ تیرے رب ہونے پہ راضی، دین اسلام پہ راضی، محبوب تیرے نبی اور رسول ہونے پہ راضی۔ حضور کا غصہ کافور ہوا، چہرہ پر انوار کی رنگتیں تبدیل ہوئی، خوشی میں آئے اور فرمایا عمر میرا ہو کر، میرے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے، امر پیغمبر کے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہے ہو، تورات پڑھ رہے ہو، اور تورات بھی وہ پڑھ رہے ہو جو یقینی نہیں کہ یہ درست اور صحیح ہوگی۔ اس لیے ان کی عادت قرآن میں بیان کی یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ تو تحریف کر دیتے ہیں عمر، تیرے ہاتھ میں جو اوراق ہے مصدقہ نہیں، گارنٹڈ نہیں، اتھینٹک نہیں، پکے نہیں، مشکوک ہے۔ پھر میرے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے، امر پیغمبر کے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہے ہو، تورات پڑھ رہے ہو۔ اے فاروق یہ تورات تو مشکوک محرف ہو سکتی ہے، اور اگر لو بدا لکم موسیٰ، صاحب تورات جس کے سینے میں تورات محفوظ ہے، وہ کلیم اللہ آپ آ جائے، وہ موسیٰ کلیم اللہ آپ آ جائے، تم کلیم اللہ جان کر اور اس کے پیچھے لگ جو وَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، امر پیغمبر کو، حدیث پیغمبر کو، سنت پیغمبر کو چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، اور اس کے پیچھے لگ جاؤ، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، یاد رکھو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرات دوسرے الفاظ میں یوں فرمایا، اگر صاحب تورات موسیٰ کلیم آپ آ جائے، اس کی کامیابی اور کامرانی بھی امر پیغمبر پہ عمل کرنے میں ہے۔ وہ بھی آئیں گے تو امر پیغمبر، حدیث پیغمبر پہ ہی چلیں گے۔ حضرات ذی وقار
باتیں تو بہت آگے آ رہی ہیں، مگر میں ایک آخری گزارش کر کے پیغام دے کے نہیں چاہتا شیخ محترم تشریف لائے، زیادہ وقت لوں، وقت پہ ویسے بھی پروگرام اختتام پذیر ہونا چاہیے۔ آئیے مرض کرنا چاہتا ہوں، یہ الفاظ بھی ذرا نوٹ کر کے جائیے، پیغام لے کر کے جائیے اور سینہ تان کر خوش ہو جائیے اپنی مقدر پہ، اپنے ناز پہ، اپنی قسمت پہ، یہ کہتے ہوئے کہ جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، جسے آئیڈیل ہم نے مانا، جسے محبوب ہم نے جانا، جس کی محبت کو دل میں ہم نے بسایا، جس کی سنتوں کو گلے کا ہار ہم نے بنایا، جس کی احادیث کو سینے سے ہم نے لگایا، وہ تو وہ ہے گارنٹڈ جس کو رب کہے لَقَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور دنیا کے لوگوں، یہ میرا بندہ، یہ میرا نمائندہ، یہ میرا نمائندہ جس کے بغیر میری اتباع اور میری تابعداری ممکن نہیں ہے، وہ کون ہے؟ جس کی میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ بلکہ ایک جگہ پہ تو فرمایا اے محبوب تیری زندگی کے سالوں کی قسم اتنی پاکیزہ ہے، یہ موضوع الگ کہنا یہ چاہتا ہوں۔ آئیے توجہ فرمائیے، عجیب ایک موقع ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نہیں بھی رواج نہیں ہے لیکن کوئی حرج نہیں، ساڈے ہے سانو کرنا پڑتا ہے، میں کبھی ویسے میں بڑا، مجھے پتا ہے میں بڑی حساب سے چل رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے آپ کے ذوق کا، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ میں مداخلت بھی نہیں کرتا یہ بات، مداخلت کرنے کا ہے، مگر تھوڑا جاگنا تو ضروری، جمعہ تو نہیں ہے نا، جو نہ کوئی بولے سر تو ہلائے، کلو 1.5 کلو کا مجھے تسلی ہو کہ بات سمجھ آ رہی ہے، نہیں بولتے تو کوئی عرض نہیں ہے، چپ رہے، مگر سر کا بھی کبھی ہلا دیا کرے۔ حضرات توجہ فرمائیے ذرا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، تقریباً 20-22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرانے والا اور کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والا وہ عمر جس کا نام لے کر سپر پاور بھی تب تپا جایا کرتی تھی، وہ عمر جس کی فوجوں کا نام لے کر کافروں کی مائیں بچوں کو ڈرائیں، چپ ہو جاؤ عمر کی فوجیں آ رہی ہیں، ہماری مائیں تو باگڑ بلے سے ڈرائی جا رہی ہیں، چپ ہو جاؤ بلا آ گیا۔ وہ جس کے فوجوں کے نام سے مائیں بچوں کو ڈرائے، وہ روب و دبدبے والا عمر۔ ایک وفد آیا تھا یمن سے نوجوانوں کا، ہم نے امیر المومنین عمر کو ملنا ہے، نوجوان ہی آگے سے ملے، کہا بھائی وہ سامنے کھجور کے درخت کے نیچے ننگی زمین پر پتھر کا سرہارا بنا کر لیٹا ہوا ہمارا امیر عمر ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اس سے نہیں ملنا، ہم نے اس سے نہیں ملنا، ہم نے اس سے ملنا جس کا نام سن پر کر کیسر و کسرا پہ لرزہ طاری ہوتا ہے۔ کہا وہی ہم، کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی گن مین نہیں، اکیلا پھر زمین پہ پتھر کا سرہارا، نہیں دل مانتا، کہا یار سر نہ کھاؤ یہی ہے، چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہم چلے گئے نہ چاہتے ہوئے کہ مذاق کر رہے ہیں لڑکے، مگر رب گواہ سوئے ہوئے عمر کا روب اتنا تھا، جو ہی قریب ہوئے ہم تب تو پانے لگے۔ وہ عمر روب و دبدبے والا عمر آج خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوران خطبہ عجیب ترانگ میں آئے، آج فرمانے لگے ساتھیوں اگر میں کوئی آرڈیننس، اب تو یہ بات کرنی بڑی مشکل ہے، سی ڈی بھی تیار ہوتی ہے، کہا اگر میں کوئی بات، کوئی آرڈیننس ایسا نافذ کر دوں جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے میسر نہ آئے، یہ ہمارا جرم ہے، جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے نہ ملتی ہو تو تمہارا رد عمل بلا کیا ہوگا؟ ٹیسٹر لگا کے چیک کیا قوم کو، کیا رد عمل ہوگا تمہارا؟ سناٹا ہے، فاروق اعظم ہے، روب و دبدبے والا ہے، اور ایک بابا پیچھے سادہ دیسی
قبائل کے رہنے والا بدو، گلے میں تلوار حمایت کی، یہ کچھ تہذیبیں ہوتی ہیں۔ افغانستان میں چلے جائیے، بندہ بکریاں چلا رہا ہوتا ہے، گلے میں کلاشن کوف ڈالی ہوتی ہے، کلچر تہذیب ہے، میں نے دیکھا وہاں جا۔ یہ قبائل سے لوگ جمعہ پڑھنے بھی جاتے، گلے میں تلوار ڈالی ہوتی۔ یہ بابا سادہ سا سناٹا، سب لوگ خاموش ہیں، یہ کھڑا ہو گیا، اس نے تلوار میان سے نکالنی شروع کر دی۔ امیر المومنین منبر پہ، اور یہ تلوار نکال کر کیا کہہ رہا ہے؟ اے امیر المومنین عمر، لو رینا فیک اعوجاجا لقومناہ بسیوفنا، اگر ہم نے تجھے قرآن سے ہٹا ہوا، حدیث سے کٹا ہوا دیکھا تو اپنی تلواروں سے تجھے سیدھا کر دیں گے۔ حضرات میرا اللہ معاف کرے، بات عمران خان تو دور ہے، بلاول دور ہے، قریب ہی کہیں، یہاں چھوٹے بڑے افسر کو ذرا سیدھا کر لو یار، پھر اللہ بس خیر کرے، پار ہی پار مگر یہ پورے عالم اسلام کے حکمران کو تلوار لہرا کر بابا کہہ رہے ہیں، لو ارینا فیک اعوجاجا، اگر ٹیڑھ پن تیرے اندر دیکھا، قرآن سے ہٹا ہوا تجھے دیکھا، نبی سے کٹا ہوا تجھے دیکھا، امر پیغمبر سے علیحدہ تجھے دیکھا، لقومناہ بسیوفنا، بابا تلوار ہلا رہے، اس تلوار سے تجھے سیدھا کر دیں گے۔ حق تھا کہ کیپچر گرفتار ہوتا، پابند سلاسل ہوتا اور حوالات میں ڈال دیا جاتا، مگر لوگوں آؤ امر اول کو دیکھو، کہنا کیا چاہ رہا ہوں، امر اول کو دیکھو، آپ کی آنکھوں سے پانی روا ہے، پانی آنکھوں کا داڑھی پہ پڑ رہا ہے، اور بابے کو دیکھ کے فرمایا نحمد اللہ و نشکر، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، ابھی تیرے نبی کی امت کی دینی غیرت اتنی زندہ ہے کہ عمر جیسے جری اور قوی، یہ دو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، عمر جیسے جری اور قوی بندے کو بھی تلوار سے سیدھا کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ترجعون الی امرکم الاول، ہم بھی یہ دعوت دیتے ہیں لوگوں آؤ اختلاف کاہے کا، جھگڑا کاہے کا، چھوڑو ان فرقہ بندیوں کے بندھنوں سے آزاد ہو جاؤ۔ قومین کا رب گواہ، ہم کسی بڑے کی طرف نہیں بلاتے، بلکہ ہم وہ درویش لوگ ہیں جو بڑوں کو بھی مانتے ہیں، بڑوں کا ادب بھی کرتے ہیں، بڑوں کا احترام بھی کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اہل الحدیث وہ خوش نصیب ہے، وہ متوسط طبقہ ہے پورے وطن عزیز اور دنیا میں اللہ کے فضل سے جو بڑوں کا مؤدب ہے، اور ائمہ فقہا، محدثین، مفسرین، ہر ایک کا درجہ بدرجہ احترام کرنے والا ہے۔ ہم وہی لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ائمہ فقہا، ائمہ اربعہ، یہ محسنین امت ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کی تکریم کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ترمیم کر لو، ہماری مجبوری دیکھ لو، فتویٰ نہ لگاؤ، گستاخ نہ کہو، قومین کا رب گواہ تکریم کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ان کا مقام تسلیم کرتے ہیں، مگر یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ پاک محبوب کے بعد جبرائیل کا آنا دنیا پہ بند ہے، وہی رک چکی ہے، کوئی ہستی اب ایسی نہیں ہے جسے وہی سے سیدھا چلایا جائے گا۔ یہاں خطا کا بھی امکان ہے اور درست بات کا بھی امکان ہے۔ ہم فقیر صرف یہ کہتے ہیں لوگوں، یہ آپ کو بھی پیغام دینا چاہوں گا، نعرے نہیں لگوانا چاہتا، نعرہ بنوانا چاہتا ہوں اور پہنچانا چاہتا ہوں، یہ ضرور کروں گا۔ یہ آپ کو پکانا بھی ہوگا، اپنے اپنے ماحول میں لگانا بھی ہوگا، اور گھر گھر اس کو پہنچانا بھی ہوگا۔ ہم صحابہ سے لے کے مفسرین، محدثین تک سب کا احترام کرتے ہیں، ائمہ اربعہ کا احترام کرتے ہیں، مگر اصول ہمارا یہ ہے، مجبوری ہماری یہ ہے کہ احترام سبھی کا،
اب آپ کو ذرا بولنا پڑے گا میرے ساتھ. احترام سبھی کا. جڑے نہیں بولے اب بولو. احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا. احترام سبھی کا. سبھی کا مگر طریقہ نبی کا. احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا. سبحان ربک رب العزت عما